میں ایک انڈیویجول ہوں, میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے, میں اس دور میں کس طرح اپنے آپ کو سائبر کرائم سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ زیادہ تر لوگوں کو شعور اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. ان نون آپ چیزیں اپنے کمپیوٹر ہے یا جو ہے نا جس کے ساتھ آپ کا کوئی وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کریں, نہ وہ آپ ایسے دوست بنائیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. اور آج کل جو ہے نا اینٹی وائرسز کے جو مختلف ایپ ملتے ہیں وہ اچھے آپ اپلیکیشن اپنے کمپیوٹر پہ رکھیں. ایف آئی اے کے ملازم ہیں جن کی سیلری اتنی نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں کوئی پلاٹ لوں, تو کیا کتنے پیسے دینے پڑیں گے؟ السلام علیکم, امید کرتے ہیں آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہوں گے فرحان عالمگیر صاحب, جو کہ آج کل اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ایف آئی اے میں, اور ریسنٹلی وہ ان اپوزڈ ایف آئی اے امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بنے. فرحان صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا, کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ادھر بلایا. اچھا فرحان صاحب, کہاں سے تعلق ہے آپ کا, بچپن کیسے گزرا اور آپ کی ابتدائی تعلیم کہاں سے؟ بچپن میرا کیونکہ میں بلانگ کرتا ہوں لکی مروت سے, لکی مروت سے مینا خیل فیملی سے میرا بلانگ ہے, قبیلے سے. لکی مروت سے ابتدائی تعلیم حاصل کی, اس کے بعد ایف اے سی کی اسلامیہ کالج پشاور سے, اس کے بعد بی ایس سی ایس کیا 4 ایئرز ہانرس کام سیٹس ایبٹ آباد سے, اور پھر ایم فل کیا اسلامک انٹرنیشنل سے اسلام آباد کمپیوٹر سائنسز میں. اچھا جی, تو یہ صورتحال ہے. اس کے بعد 2010 میں ایف آئی اے میں آئی بی ایم ایس میں بھرتی ہوا, اور 14 سال ہو گئے ادھر ایف آئی اے ادارے میں. جی, تو یہ ایف آئی اے سے پہلے آپ نے کہیں پہ جاب یا کچھ اس طرح کیا, فوراً آپ ڈائریکٹ ایف آئی اے میں آ گئے تھے؟ میں پہلے انٹرنشپ میری ہوئی سافٹ ویئر ہاؤسز میں, 6,000 روپے پہ میری انیشل سیلری تھی. اچھا, صرف 6,000 سے میری انیشل سیلری سٹارٹ ہوئی. اس کے بعد انٹرنیشنل اس میں آئی سی بی G63 میں 2 سال میں نے پڑھایا ایز اے لیکچرر ڈیلی ویجز پہ, اور وہ ڈیلی ویجز پہ 8,000 روپے ایک شفٹ کے ہمیں ملتے تھے, یعنی 2 شفٹ کے 16,000 روپے. وہ 16,000 ہمارے لیے بہت تھے اس ٹائم. اس وقت تو بہت زیادہ ہوتے ہیں نا, 6,000 16,000. صحیح ہے, اتنے زیادہ نہیں ہوتے تھے, لیکن وہ بندے نے سٹارٹ کہیں سے لینا ہوتا ہے. تو اس کے بعد 2010 میں میں پھر ایف آئی اے میں, 2008 میں میری ایجوکیشن کمپلیٹ ہوئی, اور 2010 میں پھر میں ایف آئی اے میں الحمدللہ سلیکٹ ہو کے آ گیا. اچھا فرحان صاحب, شروع سے آپ کا یہ گول تھا کہ آپ نے ایف آئی اے میں آنا ہے, یا کوئی اور پلان تھا کہ نہیں میں نے ایک اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بنانا ہے, یا اسی فیلڈ میں ٹیکنالوجی کی فیلڈ میں مزید آگے ترقی کرنی ہے, یا آپ کا نہیں ایف آئی اے جوائن کرنی ہے؟ نہیں, شروع سے ایجوکیشن کے دوران شوق تھا کہ کسی فورسز کے ساتھ, ایجنسیز کے ساتھ میں پاکستان کو سرو کر لوں. تو پھر اللہ نے موقع بھی دیا, اور اپنی فیلڈ میں دیا جو کمپیوٹر سائنس میں پڑھ رہا تھا, اسی فیلڈ کے اندر ہی میں سلیکٹ ہوا. تو بس یہ اللہ کی اور والدین کی دعائیں اور مہربانی ہے. ٹھیک جی. اچھا فرحان صاحب, ایف آئی اے کے دوران چونکہ آپ نے بتایا 14 ایئرز ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے, لانگ ٹرم, 14 سال بہت بڑے اور زیادہ ہوتے ہیں. تو اس دوران کوئی ایسا انسیڈنٹ جو کہ آپ کو آج تک یاد ہو, وہ انسیڈنٹ بیڈ بھی ہو سکتا ہے, اچھا انسیڈنٹ ہو سکتا ہے, مطلب جب آپ اپنے ان 14 ایئرز کو جب دیکھتے ہیں تو پھر وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہر وقت آتا ہو؟ وہی جو ہے نا, ہیڈ کوارٹر میں میری نائٹ شفٹ تھی, اور سرور روم میں ہمارے آگ لگ گئی تھی. وہ ایک ایسا واقعہ تھا ایف آئی اے کے دوران جو ایک سڈن ایکسیڈنٹ تھا, اور ہمارے لیے کافی مشکل. اچھا, پورے سرور روم میں آگ لگ گئی تھی؟ پورے سرور روم میں آگ لگ گئی, اور ڈیٹا بھی بہت زیادہ ہوگا اس میں. اس میں تو پورے پاکستان کا ڈیٹا ہے, جتنی بھی ٹریول ہسٹری, اسلام آباد, ڈرائی پورٹ, جتنی بھی پاکستان میں امیگریشن ہو رہی ہے, وہ سارا ڈیٹا ہمارے پاس آتا ہے. تو اس میں کافی بڑے سرور رومز تھے, اور قیمتی سرور رومز تھے, اور راؤٹرز بھی تھے جو نیٹ ورکنگ کے لیے یوز ہوتے ہیں. پورا سرور روم تھا, تو اس میں آگ لگ گئی تھی. تو وہ ایک انسیڈنٹ ایسی سچویشن تھی. اچھا فرحان صاحب, جب ایک سرور روم میں آگ لگی ہو, پورے پاکستان کا ڈیٹا اس میں ہو, ایسا ہی ہے, تو پھر اس وقت بندہ پینک ہو جاتا ہے, جو سچویشن بہت بری سچویشن ہوتی ہے. آپ کی کیا فیلنگس تھی اس وقت؟ بہت بندہ پینک ہو جاتا ہے, لیکن الحمدللہ اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھا,
اور تھوڑا بہت فائر فائٹنگ کا کورس بھی FIA نے کروایا تھا تو اس کی بھی ہیلپ تھی. تو الحمدللہ ہم نے سرور روم کو مین ڈیمیجز سے بچایا. تھوڑا بہت تو نقصان ظاہری بات ہے ہو جاتا ہے, آگ لگتی ہے یا کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو جاتا ہے, تو باقی الحمدللہ ہمارا ڈیٹا بھی بچ گیا تھا اور مین نقصان بھی نہیں ہو گیا تھا. ٹھیک ہے فرحان صاحب, اب چونکہ اب پاکستان کے جو لوگ ہیں ان میں ایک پرسیپشن پائی جاتی ہے, مختلف جو ایجنسیز ہیں ایک نیگیٹو پرسیپشن پائی جاتی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ FIA کے حوالے سے, دیگر جو ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے یہ نیگیٹو پرسیپشن کیوں پائی جاتی ہے؟ یہ اصل میں جو ہماری ایک تو تعلیم کی بھی ہمارے پاکستان میں کمی ہے. زیادہ تر لوگوں کو شعور اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ ہمارے ملک کے مفاد کے لیے کام کر رہی ہیں, اور ہم یہ جو ایجنسیاں ہیں یہ سارے پاکستانی ہیں, اور جو بھی آپ کا آرمی میں یا پولیس میں یا FIA میں یا کسی بھی ایجنسی میں کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں وہ ہم میں سے ہے, کسی باہر کا وہ بندہ نہیں ہے. تو ہم سب الحمدللہ محب الوطن ہیں, اور میجارٹی لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی غلط ہو, لیکن یہ لوگوں کا جو پرسیپشن بنا ہوا ہے یہ ٹوٹلی غلط بنا ہوا ہے. کچھ تو ریئلٹی جو ہوگی نا, جس طرح کچھ لوگ جو ہے وہ لیکن میں اسی پاور کا مس ابیوز کرتے ہیں, وہ تو اصل میں انڈیویجول کا کام ہوتا ہے, ادارے کا اس میں رول نہیں ہوتا نا. وہ انڈیویجول کو پھر بندہ برا کہے, جو بندہ ابھی میں FIA میں ہوں, فرحان اگر کوئی غلط کہے تو فرحان کو برا کہے تو کہ بھئی یہ فرحان نے ایسا غلط کام کیا, یہ نہ کہے کہ FIA نے غلط کیا. تو ادارے تو غلط نہیں کر سکتے, ہمارے تو اپنے قانون ہیں, SOPs ہیں, ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے. تو اس لیے لوگوں کے اندر یہ شعور آنا چاہیے کہ ادارے کو برا نہیں کہنا چاہیے, اور جو انڈیویجولز ہیں جو غلط کام کر لیتے ہیں وہ ہر جگہ پہ ہیں, تو ان کو برا کہنا چاہیے اور ان کو سزائیں بھی ملنی چاہیے. ہمارے اپنی ڈپارٹمنٹ بھی اپنے ملازمین کے خلاف انکوائریاں کرتی ہیں, ان کو سزائیں بھی دیتی ہیں جو اس طرح کوئی رشوت لے لے یا کوئی غلط کام کر لے یا کسی انکوائری کو وہ غلط ثابت کر دیں, تو وہ ان کے خلاف ہمارا ڈپارٹمنٹ بھی ایکشن لیتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو بھی اپنی لائف میں اس طرح کچھ لوگوں سے باتیں سننے کو ملی ہے کہ آپ کا تو اس ادارے سے کام ہے, آپ لوگوں کا تو یہ کام ہے, آپ لوگ یہ کرتے ہیں؟ ہم نے ان کو کلیئر کیا ہے کہ بھئی یہ ادارے کا قصور نہیں ہے, یہ ہمارا اور آپ کا قصور ہے جو اس میں ملازم ہیں جو اس طرح کے غلط کام کر لیتے ہیں. لیکن ابھی ادارے میں بھی ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں, ابھی کانسٹیبل کے لیے بھی ایک MPhil اور ماسٹر کا بندہ آ رہا ہے. اچھا, تو ابھی وہ چیزیں الحمدللہ ختم ہو رہی ہیں اور لوگوں کے اندر شعور آ رہا ہے, تو انشاءاللہ اور بھی یہ ہمارا ادارہ بہتر ہوگا اور بہتری کی طرف ہم جا رہے ہیں. اچھا فرحان صاحب, چونکہ آپ نے بتایا کمپیوٹر سائنس کا بیک گراؤنڈ ہے آپ کا اور پھر FIA کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, سائبر کرائمز کی جو انٹینسٹی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. آپ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کرائم میں ملوث پایا جاتا ہے, کرائمز کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, جو جس انٹینسٹی کے ساتھ یہ مسئلہ بڑھ رہا ہے؟ سائبر کرائم کے لیے تو پہلے قانون ہی نہیں تھے, ابھی کافی قانون کے لیے بن گئے ہیں جو مجرموں کو سزا ہم سائبر کرائم والے دلا سکیں. سائبر کرائم ایک ہمارا ونگ ہے جو یہی سائبر کے ریلیٹڈ چیزوں کو دیکھتا ہے, اور ابھی ہماری سائبر کرائم کے اندر بھی اتنی فورس تعداد کم ہے, جو جتنے آپ کی عوام ہے اور جتنے کرائمز ہو رہے ہیں, جو آپ کے جو ہے نا بینکس سے پیسے نکال کے جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, کوئی جو ہے نا سوشل میڈیا پہ کرائمز کر رہے ہیں, تو ان سب کو کیٹر ڈاؤن کرنے کے لیے بھی آپ کو فورس چاہیے, اور وہ تعداد ہماری بہت کم ہے, اور پاکستان میں کرائمز کرنے والے بہت زیادہ ہیں. جی, تو انشاءاللہ بہتر ہوگا ہماری. اچھا فرحان صاحب, میں ایک انڈیویجول ہوں, میرا ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے جی, میں اس دور میں کس طرح اپنے آپ کو سائبر کرائم سے پروٹیکٹ کر سکتا ہوں؟ سائبر کرائم سے آپ اسی طرح پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ ان نون آپ چیزیں اپنے کمپیوٹر ہے یا جو ہے نا جس کے ساتھ آپ کا کوئی وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ نہ کریں, نہ وہ آپ ایسے دوست بنائیں جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. اور آج کل جو ہے نا اینٹی یہ جو ہے نا وہ وائرسز کے جو مختلف ایپ ملتے ہیں
وہ اچھے آپ اپلیکیشن اپنے کمپیوٹر پہ رکھیں یا جو ہے نا اس پہ رکھیں تو آپ انشاءاللہ بچ جائیں گے۔ آپ کا یہ کہنا ہے کہ ان نون لوگوں کو فرینڈ لسٹ میں نہ ڈالیں؟ ایسا ہی ہے، جن ایپس کے حوالے سے آپ کو علم نہیں، یعنی اوتھینٹک ایپس ہیں، ان کو ڈاؤن لوڈ نہ کریں۔ کوئی آپ کو لنک بھیجتا ہے اور اس لنک کے حوالے سے آپ کو پتہ نہ ہے، وہ ڈاؤن لوڈ یا اس کو کلک کر کے اوپن نہ کریں۔ اب فار انسٹنس میرے ساتھ کوئی واقعہ ہوتا ہے، میں کس طرح FIA کو اپروچ کر سکتا ہوں، کس طرح میں شکایت درج کر سکتا ہوں؟ ہم نے آن لائن بھی سائبر کرائم نے جو ہے نا اس کے لیے ایک رکھا ہوا ہے کہ آن لائن بھی آپ سائبر کرائم ویب سائٹ پہ جا کے وہاں پہ آن لائن آپ اپنی اپلیکیشن سبمٹ کرا سکتے ہیں، اور ہمارے ہر ریجن میں سائبر کرائم آفیسز ہیں، آپ ادھر جا سکتے ہیں، ادھر اپنی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، مینولی آپ کا ڈائری نمبر مل جائے گا اور آپ کو کال آ جائے گی۔ تو یہ دونوں وے ہیں، آپ اپنا سائبر کرائم کمپلینٹ کہیں پہ بھی لانچ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے فرحان صاحب، جیسے ہم نے بات کی ماشاءاللہ سے اب سیکنڈ ٹائم FIA امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بنے ہیں، اس حوالے سے مختصراً بتائیے گا یہ سوسائٹی کس لیے بنائی گئی ہے، کیا پرپز ہے، اور آپ نے ایسا کیا رول پلے کیا تھا کہ آپ کو سیکنڈ ٹائم پریزیڈنٹ بنایا گیا ہے؟ ہر ڈپارٹمنٹ کی اپنی سوسائٹیز ہیں، IB کی ہے، DHA آرمی والوں کی ہے، FIA کی ہے، جوڈیشری کی ہے، WAPDA کی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کی ہے۔ اس طرح ہمارے FIA امپلائیز کی بھی ہے، FIA امپلائیز کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوسائٹی کوآپریٹو سوسائٹی کا مقصد یہی ہے کہ اپنے ملازمین کے لیے رہنے کی کوئی جگہ کا بندوبست کیا جائے اور ان کو اکوموڈیٹ کیا جائے رہنے کے لیے، تو اس کے لیے یہ سوسائٹیاں بنی، ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے۔ تو میں دوسری دفعہ الحمدللہ پریزیڈنٹ بنا ہوں، پہلے بھی 3 سال پہلے بھی ہم نے، پہلے تو الیکشن کے تھرو آیا، تو اس دفعہ جو ہے نا میں ان اپوزڈ آ گیا۔ پہلے ہم نے کوشش کی کہ پہلے 3 ایئرز میں کہ ہم اپنی سوسائٹی یہ اپنی زمین لیں اور اس پہ اپنا ہی پروجیکٹ کر لیں، لیکن یہ جو مسائل ہیں آج کل NOCs کے حوالے سے، RDA CDA باقی ڈپارٹمنٹس بیوروکریٹک ہرڈل جو ہے جی بہت ہرڈلز ہیں، ایزیلی NOC نہیں مل سکتا، اور زمین بھی ابھی کافی زمینیں ایسی کم ہی رہ گئی ہیں جو کلیئرز ہیں، جس میں کوئی مسائل نہیں ہیں، جس پہ کوئی پروجیکٹ ہو جائے۔ 3 سال ہم نے بہت کوشش کی، لیکن کچھ ایسے وجوہات تھے جس پہ ہم کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن پھر بھی ہم نے گلبرگ سے اپنے ممبران کے لیے پلاٹس لیے، جس میں ہمارے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ محسن بٹ صاحب بھی، رانا جبار صاحب بھی، انہوں نے ہماری اس میں ہیلپ کی، اور تقریباً 1600 کے قریب ہم نے ممبر وہاں پہ ایڈجسٹ کر دیے ہیں۔ اور ابھی 1600 ممبرز کا مطلب یہ ہو کہ 1600 پلاٹس آپ نے لیے؟ جی 1600 پلاٹس ہم نے ممبر کو دے دیے، الاٹ کر کے الاٹمنٹ لیٹرز ان کو گلبرگ سے دے دیے، اور بڑے اچھے ریٹس دیے، 4 ایئرس کے انسٹالمنٹ پلان پہ دیے، 10% پہ ان کو الاٹمنٹ لیٹر ایشو کروا کے دیا۔ انشاءاللہ 50% پیمنٹ پہ ہم ان کو CDA LOP اپروڈ الاٹمنٹ لیٹر دلوائیں گے، اور انشاءاللہ بہت جلد ان کو گلبرگ کے اندر قبضے مل جائیں گے۔ اور ساتھ ہی ابھی جو انشاءاللہ جس دن ہماری نامینیشن ہو جائے گی اس دن سے ہماری ورکنگ سٹارٹ ہو جائے گی، ہم انشاءاللہ اپنا پروجیکٹ لانچ کریں گے۔ اچھا، اب FIA کی ملازمین کی تعداد تو ظاہر 1600 نہیں ہے، کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، تو ابھی کوئی نیا ممبر جن کو نہیں پتہ ہاؤس سوسائٹی بنی ہے، اگر وہ اپنا پلاٹ یہاں پہ لینا چاہتا ہے تو وہ کس طرح لے گا؟ وہ اپنی اپلیکیشن دے گا جنرل سیکرٹری یا صدر کے نام پہ سوسائٹی کے، ہمارا ممبر بنے گا، تو اس کے بعد ہی وہ پہلے، کیونکہ ہماری سوسائٹی کے اندر ممبر بننا پڑتا ہے، اس کے بعد ہی ہم ان کو پلاٹ الاٹ کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پراپر پھر ہمارا AGM بھی ہوتا ہے، ہم جیسے ہم یہ گلبرگ میں گئے ہیں تو اس کے لیے بھی ہم نے اپنے تمام ممبرس کو بلاتے ہیں، اس سے وہ پاس کراتے ہیں کہ بھئی ہمیں گلبرگ یہ پلاٹس ہم ان سے لے رہے ہیں، تو وہ ہمیں اس ریٹس پہ مل رہے ہیں، یہ آپ کی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی، یہ آپ کے انسٹالمنٹس ہوں گے، اور جس سائز کا بھی آپ پلاٹ رکھنا چاہیں تو اس میں آپ 6 مرلے سے لے کے 5 مرلے سے لے کے 2 کنال تک پلاٹس لے سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ریٹ کیا ہے؟ مطلب 5 مرلے کا پلاٹ ہے، ایک FIA کے ملازم ہے جن کی سیلری اتنی نہیں ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ یار میں کوئی پلاٹ لوں، تو کیا کتنے پیسے دینے پڑیں گے ان کو؟ گلبرگ والوں نے بھی ہمارے ساتھ ریٹ ہمیں اچھے دیے ہیں،
टोटल प्लाट 5 मरले का 21,75,000 रुपए में दिया है गुलबर्ग में गुलबर्ग में। 5 मरले का प्लॉट 21,75,000 लैंड कास्ट प्लस डेवलपमेंट कास्ट। अच्छा, और ये आपको एक मुलाजिम जो है FIA का एम्प्लॉय जो है उनके वो लिए डायरेक्ट देगा या किस्तों में देगा? ये किस्तों में देगा, 4 इयर्स में ये पैसे देगा। अच्छा, इनिशियल कितने देगा वो? इनिशियल ये देगा 2,07,000। अच्छा, यानी 2 लाख। ये तो यहाँ से एक क्वेश्चन मेरे जहन में आ गया। जी। अब एक बंदा है FIA का मुलाजिम है, उसने प्लॉट ले लिया लेकिन वो चाह रहा है कि वो उसको सेल कर दे, तो क्या वो एम्प्लॉय जो है वो किसी बाहर के या जो एक सिविलियन होता है उसको वो सेल कर सकता है या नहीं? सेल कर सकता है, ट्रांसफरेबल है। अच्छा, हर कोऑपरेटिव सोसाइटी का यही रूल्स हैं, वो अपने जो भी मेंबर है वो अपना मेंबरशिप किसी और को सेल कर सकता है। यानी FIA हाउसिंग सोसाइटी में बाहर का बंदा एक सिविलियन वो भी अपने लिए घर ले सकता है? ले सकता है। ये तो DHA में भी ले सकता है, ये तो IB गुलबर्ग में भी ले सकता है। IB गुलबर्ग भी IB एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसके अंदर भी प्राइवेट लोगों ने प्लाट्स लिए हैं, तो वो IB के एम्प्लॉय से प्लाट ले लेते हैं, वो अपने नाम ट्रांसफर करा लेते हैं, प्लाट उनका हो जाता है, तो बाहर का बंदा होता है। लेकिन ये है कि ये हमारी जो अपनी FIA एम्प्लॉइज कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसके अंदर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इलेक्शन हमारा ये FIA एम्प्लॉय ही लड़ सकता है। ठीक है। अच्छा, ये फरहान साहब बताइएगा, अब चूँकि 1600 प्लाट्स मेंबर ज़्यादा है, तो जो बाकी मेंबर्स हैं FIA के जो एम्प्लॉयज़ है सॉरी, उनके लिए भी कुछ ज़मीन वगैरह आप लोग ले रहे हैं? इंशाल्लाह हमारी अभी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि हम इंशाल्लाह अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, और ये मेरी शुरू से ही एम है, यही मकसद है जिसके लिए मैं आया हूँ कि FIA का अपना ही इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हो, जो ज़मीन भी हमारी अपनी हो, उसके प्लाट्स भी हमारे हों, जिसमें अंदर कमर्शियल भी हो, वो भी हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी FIA की बन जाए। ठीक है, ठीक है। जैसे ये फिजाइया वालों की बनी है करना पुल के साथ, कितनी अच्छी सोसाइटी उन्होंने बनाई, गुलबर्ग ने बना दी है, बाकी काफ़ी डिपार्टमेंट जिन्होंने बना दी हैं। ठीक है, मतलब फ्यूचर में प्लान है आपका? फ्यूचर में। फरहान साहब आखिर में ये बताइएगा, पाकिस्तान में आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत ज़्यादा है जी, तो अब कोई एस्पायरेंट है वो FIA को ज्वाइन करना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं वो FIA को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या सजेशंस है, वो किस तरह FIA को ज्वाइन कर सकते हैं? FIA को ज्वाइन करने के लिए पहले तो उनको स्टडी पे बहुत फोकस करना पड़ेगा, वो तैयारी उनको पूरी क्योंकि आजकल बहुत कंपटीशन हो गया। एक कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए भी मास्टर और MPhil के लोग आ रहे हैं। ये बड़ी बात कर रहे हैं, कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए MPhil के लोग आ रहे हैं। इतनी बेरोजगारी है कि लोग जो है ना अभी काफ़ी कंपटीशन में लोग आ रहे हैं, तो आपको दोनों स्टडी भी और फिजिकल दोनों आपको स्ट्रांग करने होंगे, तभी आप FIA में आ सकते हैं। और यही मेरा मशवरा है कि आप पूरी तैयारी करें, इसको लाइट ना लें और भरपूर तैयारी के साथ ही आए। मतलब आपके जो मैं समझे वो ये कि स्टडी प्लस फिजिकल फिटनेस, हाँ जी, ये दोनों चीज़ें आपकी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया फरहान साहब, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू वेरी मच।